شام کے قریب جہاں کھانے پینے اور سودا سلف کی دکانوں پر رش بھر جاتا، وہیں ایک محلے میں قائم ایک دکان نما لائبریری پر بھی نوجوانوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، جو رات بھر کی مصروفیات کے لیے کوئی ناول یا رسالہ لے جاتے۔ اس طرح کی دکانیں اس دور میں آنا لائبریریاں کہلاتی تھیں۔ آنا دراصل ایک سکہ تھا جو 1 روپے کا 100 پہلو حصہ ہوتا تھا۔ چونکہ ابھی تک اشارے نظام نہیں آیا تھا، اس لیے 1 روپے کے 34 حصے ہوتے تھے۔ 4 پیسوں کا 1 آنا، 2 آنوں کی 1 دوانی، 4 آنوں کی 1 چوانی، 8 آنوں کی 1 آٹھانی اور 2 آٹھنیوں کا 1 روپیہ ہوتا تھا۔ پہلے روپے کی شکل تو بچوں نے بہت کم دیکھی ہوتی تھی۔ عموماً عید کے روز عیدی ملنے پر سب ملا کر کہیں 1 یا 2 روپے بنتے تھے۔ اشاری نظام جب آیا تو روپیہ 100 پیسوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ آنے کی شکل و صورت پر 10 پیسے، چوانی کی شکل و صورت والے سکے پر 25 پیسے اور 8 آنے کی شکل والے سکے پر 50 پیسے سکہ رائج الوقت جاری کر دیا گیا، تاکہ لوگ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ یوں کافی دیر تک لوگ 10 پیسے کے سکے کو آنا ہی کہتے رہے۔ یہ دکانیں یا آنا لائبریریاں چونکہ عام دکانوں کی طرح دیر تک کھلتی تھیں، اس لیے ان پر معمول کا ہی رش ہوتا۔ مگر 1965 کی جنگ میں بھارت کی سرحد کے پڑوسی اضلاع کے شہروں اور قصبوں میں رات بھر بلیک آؤٹ رہتا اور گلیوں میں ایک طرح کرفیو کا سماں ہوتا۔ اس لیے لوگ خصوصاً بچے اور نوجوان رات بھر کے سامان کے لیے ان لائبریریوں سے کرائے پر کتابیں لے جاتے۔ ستمبر 1965 کی 17 روز جنگ ایک ولولہ انگیز تجربہ ہے۔ رات کے بلیک آؤٹ کے لیے کسی حکومتی اہلکار کو سختی نہیں کرنا پڑتی تھی۔ اس بلیک آؤٹ کی مصلحت یہ تھی کہ رات کے وقت اگر دشمن کی بمبار پرواز کرتے ہوئے آئیں تو انہیں جہاں پر بھی روشنی نظر آئے گی وہاں آبادی کا تصور کر کے بم برسا کر بھاگ جائیں گے۔ اس لیے لوگ رات بھر کمروں میں دبکے پڑے رہتے، دروازوں پر موٹے موٹے کالے رنگ کے کپڑے لٹکا دیے جاتے تاکہ اندر کی محدود روشنی باہر کسی کو محسوس نہ ہو۔ ایسے میں لالٹین، دیے یا موم بتی کی روشنی میں بچے اپنے من پسند کتابیں پڑھتے۔ نوجوان اور بزرگ، مرد و عورت کے لیے بھی لاتعداد لکھنے والوں نے ناول تحریر کر رکھے تھے۔ اسی طرح آج 55 سال بعد دوبارہ گھروں میں محسوس ہوئے تو یاد آیا کہ ہم تخلیق کے معاملے میں ایک بانجھ اور بنجر قوم بن چکے ہیں، اور سب سے زیادہ بانجھ پن بچوں کا ادب و اخلاق کرنے کے معاملے میں ہے۔ اس دور میں کم از کم 2 درجن کے قریب بچوں کے رسالے شائع ہوتے تھے، جس میں لکھاری بچوں کی عمر کے مطابق تحریر کرتے، کارٹون اور پہیلیاں ہوتی اور قسط وار سلسلے ہوتے۔ بچوں کو پورا ہفتہ اگلے رسالے کا منتظم رکھتے۔ بچوں کے لیے خصوصاً ان کی نوجوانی کے زمانے کے لیے لاتعداد ناولوں کا ایک نیا رسالہ بھی موجود تھا۔ 55 سال بعد پھر ایک بار پورے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوئے ہیں تو محسوس ہوا کہ ہمارے پاس اپنی آئندہ نسل کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انہیں جو رنگین کتابیں لا کر دیتے ہیں وہ امریکہ یا انگلینڈ میں لکھی اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آج کتابوں میں شاید تصویریں ہوں یا کارٹون میں لباس، سب کچھ ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ پراٹھے کی جگہ پیزے تو مٹھائی کی جگہ کیک، موذن کی اذان کی جگہ کانوں میں ہینڈ فری گانوں کی آواز سے گونجتی ہوئی۔ دوستو، صرف 3 دہائیوں میں کوئی قوم تخلیقی طور پر اتنی بانجھ ہو جائے گی، اس کا اندازہ لاک ڈاؤن کی انتہائی مزید خوفناک، پرحوال اور اذیتناک بنا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔